مصر کی ملکہ جس نے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر بڑی بڑی امپائرز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اسے آج بھی دنیا کی خوبصورت ملکہ مانا جاتا ہے۔ کون تھی یہ ملکہ؟ ایسا کیا تھا اس میں کہ جو بھی اس سے ملتا تھا اپنا دل دے بیٹھتا تھا؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ نیٹ فلکس کو اس پر مووی بنانا مہنگا پڑ گیا؟ آئیے اسے ڈیٹیلز میں سمجھتے ہیں۔ Oh, it's you. Budget Netflix series on Cleopatra has been hit with claims of cultural vandalism over the casting of black actress. آج سے 2000 سال قبل 69 قبل مسیح میں پٹولمیک کنگ آلٹس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، جسے تھیا فلیوپٹر کا نام دیا گیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ ایجپٹ کی طاقتور ترین حکمران بنے گی؟ ایجپٹ میں جس طرح بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اسی طرح کوئین کو کلیوپیٹرا کہا جاتا تھا۔ 51 قبل مسیح میں کنگ آلٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب کلیوپیٹرا کو تخت سنبھالنا تھا، لیکن اس کے لیے اسے اپنے بھائی سے شادی کرنا پڑی۔ اینشینٹ ایجپٹ میں بہن بھائی کا شادی کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہ اپنی بلڈ لائن کو پیور رکھنے کے لیے آپس میں شادی کر لیتے تھے۔ کلیوپیٹرا 17 سال کی جبکہ اس کا بھائی صرف 13 سال کا تھا جب اس نے شادی کی، اور اس طرح وہ کلیوپیٹرا دی سیونتھ بن گئی اور اس نے تخت سنبھال لیا۔ کلیوپیٹرا نے 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک ایجپٹ پر حکومت کی۔ کلیوپیٹرا خوبصورت ایجپشین کوئین تھی جس پر کئی ہالی ووڈ موویز بنائی گئی ہیں، جبکہ ریسنٹلی نیٹ فلکس نے مووی بنائی ہے جس پر ایجپٹ نے نیٹ فلکس کو $2 بلین سو کر دیا ہے۔ اسے آخر میں ڈسکس کریں گے۔ کلیوپیٹرا کے خوبصورتی کے چرچے تو سب نے سنے ہوں گے۔ خوبصورتی کے علاوہ کلیوپیٹرا کافی انٹیلیجنٹ تھی۔ وہ فلسفی، میتھ، ہسٹری، ایسٹرونومی، میڈیسن اور اورٹری پڑھتی تھی، جبکہ وہ 9 زبانیں بول سکتی تھی، جن میں گریک، ایتھوپین، ایرامیک، سیریاک، میڈین، پارتھین اور ایجپشین شامل تھی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایجپشین کوئین ہونے کے باوجود اسے ایجپشین لینگویج نہیں آتی تھی، اس نے اسے بعد میں سیکھا تھا۔ مصریوں کے مطابق کلیوپیٹرا حسن کی دیوی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا مختلف جانوروں کے دودھ سے نہاتی تھی، جن میں بکری سے لے کر گدھی کا دودھ شامل تھا۔ کلیوپیٹرا نے اپنے حسن کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کیا۔ حسین ہونے کے ساتھ وہ بے حیائی اور بے وفائی کی تصویر تھی۔ کچھ عرصہ حکومت کرنے کے بعد کلیوپیٹرا اور اس کے شوہر، جو اس کا بھائی بھی تھا، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور کلیوپیٹرا کو راتوں رات مصر چھوڑ کر شام کی طرف بھاگنا پڑا۔ ان دنوں روم کے 2 بڑے عہدیدار جولیس سیزر اور پومپائی دی گریٹ کے درمیان لڑائی چل رہی تھی، جس میں جولیس سیزر جیت گیا اور پومپائی دی گریٹ اپنی جان بچانے کے لیے مصر آ گیا تھا، جہاں اسے کلیوپیٹرا کے بھائی نے قتل کر دیا۔ پومپائی دی گریٹ کو ڈھونڈتے ہوئے جولیس سیزر بھی مصر آیا تھا، جہاں وہ محل میں اسٹے کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ بات کلیوپیٹرا کو پتہ چلی کہ رومن سلطنت کا حکمران آیا ہوا ہے، تو وہ چپکے سے محل میں داخل ہوئی اور جولیس سیزر کے سامنے آ گئی۔ جولیس سیزر ادھیڑ عمر کا تھا۔ جیسے ہی اس نے کلیوپیٹرا کو دیکھا تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر پگھل گیا۔ جب اس بات کا کلیوپیٹرا کے بھائی کو پتہ چلا تو اس نے ان دونوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ میں کلیوپیٹرا کا بھائی ہار گیا اور وہ دریا نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کلیوپیٹرا مصر کی کوئین بن گئی، لیکن خاندانی رسم و رواج کے مطابق اسے رانی بننے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کرنا پڑی۔ لیکن یہ صرف نام کی ہی شادی تھی، کیونکہ کلیوپیٹرا کا جولیس کے ساتھ افیئر تھا، اور جولیس کلیوپیٹرا کے پیچھے اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ وہ اپنی حکمرانی چھوڑ کر ایجپٹ آ گیا اور کلیوپیٹرا کے ساتھ رہنے لگا۔ دن رات وہ کلیوپیٹرا کے ساتھ عیاشیاں کرتا تھا۔ انہی عیاشیوں کے سبب اس کے ہاں جولیس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام سیزر ٹامی رکھا گیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد جولیس سیزر کو الیگزینڈریا سے واپس روم جانا پڑا، جس کی مین ریزن بغاوتوں کو کچلنا تھا۔ فتح کے بعد جولیس سیزر نے کلیوپیٹرا کو بھی روم بلا لیا، جہاں اسے ملکہ جیسا پروٹوکول دیا گیا۔ 2 سال اکٹھے رہنے کے بعد 44 قبل مسیح میں جولیس سیزر کو پومپائی دی گریٹ کے وفادار ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ کلیوپیٹرا کے ملکہ روم بننے کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، لیکن کلیوپیٹرا بہت چلاک تھی۔ اس نے روم کے طاقتور ترین جنرل اور جولیس سیزر کے داماد مارک انٹونی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا اور پھر اس سے بھی شادی کر لی۔ مارک انٹونی کلیوپیٹرا کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے مل کر جولیس سیزر کے بیٹے آکٹاوین سے جنگ چھیڑ دی، جس میں عبرت ناک شکست ہوئی، جس کے بعد مارک انٹونی نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد کلیوپیٹرا نے آکٹاوین پر بھی ٹرائی کیا، لیکن وہ اس کے جال میں نہیں پھنسا، کیونکہ وہ باقیوں کا انجام جانتا تھا۔ اس نے کلیوپیٹرا کو جیل میں بند کر دیا، جہاں کلیوپیٹرا نے خود کو زہریلے سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ اب بات کرتے ہیں نیٹ فلکس کی مووی کوئین کلیوپیٹرا کی، جس کے خلاف ایجپشنز نے $2 بلین کا سو کر دیا ہے۔ مصریوں کے مطابق نیٹ فلکس نے مصریوں کی توہین کی ہے اور غلط تاریخ کو فلمایا ہے۔ نیٹ فلکس کی مووی میں کلیوپیٹرا کو بلیک وومن دکھایا گیا ہے۔ یہی مین ریزن ہے کہ ایجپشنز نے سو کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آخر کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔